عبداللہ نے بلال تینوں مبارک ہوئے. فرمایا قادیاں مبارکاں دے میں عبداللہ. فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا سی قیامت دے دن بلال جی سوٹنی تے بیٹھ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے, مہار او دی جڑی سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں. آج جنہیں مؤذن نے نا انہاں دی سرداری حضرت بلال نے کرنی ہے. جنہیں مؤذن قیامت تک نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جنہیں 12 سال تک اذان دیتی ہو ڈائریکٹ قیامت میں جنت چ داخل ہوئے گا بغیر اجرت تو. مؤذن دی بڑی اللہ دے ہاں مقام ہے. تے بلال دی سواری سب تو اگے ہوئے گی, سارے مؤذن پیچھے ہون گے. اللہ دی عدالت چ بلال پہنچن گے نا جدوں عرش دے کول, اللہ کہن گیا نبی دیا بانگیا اج میرے عرش دے پائے نہ کھلو کے وہ اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا ہے. یہ مقام کب ہے؟ صبر تے استقامت دا. ہن اگے قرآن سنیے, فرمایا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جنہاں نو تکلیفاں پہنچدیاں نے آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے. تتنزل علیہم الملائکہ کی آندے نے آگے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور خوف نہ کھایا جے, ڈریا جے نہ, غم نہ کریا جے. ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنۃ التی. فرمایا تھوڑے واسطے کدی بشارت ہے؟ بولیا جے کدی جنت دی بشارت ہے. ہن اس تو اگلی آیت ہے نا جڑی وہ تے کمال دی آیت جی. اللہ آندے نے صبر کرن والے ہو, اپنے قدماں نو مضبوط کرن والے ہو. نحن اولیاؤکم, ہائے ہائے, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اللہ دے نے میں تھوڑا یاراں دنیا تے آخرت دے اندر. اللہ نے میں تھوڑا نحن اولیاؤکم, اسی تھوڑے یاراں دوستاں دنیا تے آخرت دے اندر, اسی تھوڑے یاراں دنیا تے آخرت دے اندر. فرمایا وما تشتہی انفسکم, اللہ نے جو میں چاہنا سا وہ تساں دنیا چ کر کے وکھایا. ہن میری جنت چ جو تسی چاہو گے میں تھانوں عطا کر دیاں گا. وہ گل نہیں سمجھ آؤں ڈئی جے, کوئی نہ بولو تو صحیح. اللہ نے دنیا چ تھوڑی چاہت جنت دے اندر, تھوڑی چاہت دنیا چ میری چاہت, جو میں چاہنا سا وہ تسا دنیا چ کیتا ہے. تھانوں دنیا نے بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں, بڑے دکھ دیتے, میری وجہ تو تھوڑے تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں, لیکن تسا وہ تے ڈٹے رہے. ہن میں تھانوں رب کہہ رہا جو میری جنت چ جاؤ گے میں عطا کراں گا. کیوں؟ اگلی ہے نزلا من غفور الرحیم. اور صبر کرنے والے ہو, اپنے قدماں تے ڈٹن والے ہو, میں رب تھوڑا میزبان ہاں تے تسی میرے مہمان ہو. سبحان سبحان. صبر کر کے دیکھو جان تے صبر. جانت جوان بیٹا ہے اللہ نے کھو لیا, جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا, فوت ہو گیا. بڈھا بابا ہے بیچارہ, کمر جھکی ہے, آندا پترا واری تے میری سی تے لے تو گیا, جانا تے میں سی تیرے کنڈیا دے تے ٹر تو گیا. اتوں آواز آؤندی ہے کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندا؟ یہ میرا نظام ہے, میں چاہواں تے کچے پھولی توڑ لواں, میں چاہواں تے بعض دفعہ جوان پتراں دیاں میتاں بڈھے پیو نو چکڑیاں پی جاندیاں نے. تو حدیث سنیا جے جدوں دی روح قبض کر کے فرشتہ اوپر جاندا ہے, اللہ نے یا ملک الموت, اے ملک الموت قبضت ولد عبدی, میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا سہی. وقرۃ عینہ, میرے بندے دی آنکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سہی. وثمرۃ فؤادہ,
میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سہی ماذا کالا عبدی میرا بندہ کی آندا سی پیا اپنے قدماں تو کتے ہلتے نہیں گیا اپنی زبان چو کدے شکواتے نہیں سو کیتا ماذا کالا عبدی میرا بندہ کی پیاندا سی تو فرشتہ کی آندا حمیدہ کا وسترجا اللہ جی ہوتے الحمدللہ ہی پڑھی جاندا سی تے انا للہ ہی پڑھی جاندا سی حمیدہ کا وسترجا پیچھے میں کی کیا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ اسی جانا دیاں کمیاں دینے تے جدوں مصیبت پریشانی ہوندی کی پڑھدے نے میرے بندے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جی تھوڑا بندہ کوئی شکوا نہیں سی کردا آندا سی الحمدللہ انا للہ پڑھی جاندا سی فرمایا میرے فرشتے ہو ایڈے اوکھے ویلے اینا صبر تے اینی استقامت تے ہن میں انہوں ایک انعام دینا چاہنا کی فرمایا وَبْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ایدہ جنت دے اندر ایک محل بنا دیو وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمَدُ دا نامی بیت الحمد ہی رکھ دیو تے ساڑھے مولانا رفیق مدن پوری رحمہ اللہ وہ ترجمہ ایسے حدیث دا ہمیں کر دے ہوندے سن آندے سن جانے بجے ملکہ پوچھے میرا عبد کی کردہ جانے بجے ملکہ پوچھے میرا عبد کی کردہ کہن فرشتے حمد تیری نال انا للہ پڑھدا حکم کرے رب فرشتے تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ یہ ہے صبر اور استقامت یہ ازمائشاں ہوندیاں نے بندے نو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے نبی علیہ السلام نا ایک قبر دے کولوں دی گزرتے بی بی بہ کے رون ڈئی آپ نے فرمایا اتق اللہ اس میری بی بی رب کو ڈر جا وین نہ پار رو نہ صبر کر وہ ہن رون ڈئی سی تو دے وچ آندی ہے نبی علیہ السلام نو کہندی ہے تیرا کو مریا ہوندا تے پتہ ہوندا نا نبی علیہ السلام کولوں دی گزر گئے بعد چ دسیا جنوں تو کیا ہے یہ پتہ ہی کون نہیں یہ تے اللہ دے نبی سن جنوں کہہ چھڑے اٹھ کے نسی اللہ دے رسول دے گھر کہن لگے اللہ رسول مینوں معاف کر دو مینوں پتہ نہیں لگا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے بی بی مینوں ایک گل دا جواب دے اینا جو بہ کے روئی ہے جڑا تیرا پتر مریا ہے وہ واپس آ گیا ہی قبر تے بہ کے اینا جو روئی اس واسطے جدوں ہی بے صبرے ہو جانے ہاں زبان چو شکوے شروع کر دینے ہاں میں مر جاندا اے دے چنگی گل سی تینوں کچھ نہ ہوندا یہ گلاں نہیں ٹھیک ہے زبان دے وچوں ایویں دیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے آؤ میرے پیغمبر دی ایک صحابی ہے حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو اللہ نے بیٹا دتا ہے تے دتا بھی بڑی دیر بعد ہے تے پتر جیڑا بیمار ہو گیا ہے تے جیڑا خامد ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دے باہر گئے نے سفر تے واپس آئے نے تے پتر آوندیاں نو فوت ہو گیا ہے تو انہوں لپیٹ کے نا تے گھر دے ایک پاسے رکھیا ہے ایک چارپائی تے لمحہ پایا خامد آیا باہروں بیبیاں سنو بھی بیبی ہے آن کے پوچھتا ہے بچے دا کی حال ہے فرمایا تنگ بڑا کردہ سی سو گیا ہے تے بچہ فوت ہویا ہے ذہن چ کیا ہے خامد باروں سفر تو آئے گا انہوں اچانک دساں گی او دے ذہن تے کی بنے گی او دے تے کی بیتے گی انہیں تے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہونا ہے اللہ اللہ اینی صابرہ بچہ فوت ہویا ہے پرا پیا ہے رات حدیث کے الفاظ نے اپنے خامد دے نال گزاری تے سرگی دا ٹائم ہویا ہے تے آندی اللہ والے اگر کسی دی امانت ہوئے واپس کرنی چاہیے کہ نہیں فرمایا کیوں نہیں اللہ نے قرآن چ کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها فرمایا جنیاں امانتاں انہوں نے واپس کرنی چاہیے نے فرمایا اللہ والے پھر جدی امانت سی انہیں واپس لے لئی ہے
یہ صحابی نے فرضی غسل کیتا ہے، غسل کر کے آمینہ دے لال کو جاندا ہے، آندا محبوب جی اے مہاجرہ میرے گھر چ پیش آیا ہے، میری بیوی نے تے صبر والی انتہا کر دیتی ہے، رات میرے نال گزاری ہے، کوئی شکوانی راتی پچھلی راتی یہ گل کہی سو کہ کسی دی امانت ہوئے واپس کرنی چاہیے کہ نہیں، تے محبوب جی بچہ تے رات دا ہی فوت ہو گیا سی، لیکن میں سفر تو آیا انہیں مینوں دسیا نہیں۔ آقا علیہ السلام اس بی بی دا صبر سن کے راضی ہوئے، عرشاں والیا ام سلیم روئے دا نیم البدل دے دے، اللہ نے پھر بیٹا دیتا ہے جدا نام عبداللہ ہے، اگو عبداللہ نو اللہ نے 9 بیٹے دیتے، 9ویں دے 9ویں قرآن دے قاری پیدا ہوئے۔ اے ہے صبر، اے ہے استقامت۔ ہن ساڈا صبر کادا رہ گیا؟ اسی پیٹ بھی لینے آ، رو بھی لینے آ، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودا بدعوی الجاہلیہ، بندہ مر گیا گریبان چاک کر دیا نے بیبیاں رخسارا نو پٹ دیا نے، کادا صبر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جڑا گریبان چاک کرتا ہے رخسارا نو پٹدا ہے وہ جاہل ہے، وہ ساڈے وچوں نہیں۔ لیکن صبر بیان کرنا بھی سوکھا ہے، کرنا بڑا اوکھا ہے۔ میرے بھائیو آئیے نبی علیہ السلام نو تکلیف نہیں پہنچی، طائف دے لوگاں نے پتھر مارے نے کہ نہیں؟ بولیے مارے نے نا۔ آسمان تو فرشتہ آیا کہ نہیں آیا؟ سونیا مینو حکم دیو میں انہوں 2 پہاڑا چ رکھ کے ایویں پی دیا جی سرما پیسیا ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر کی فرماندے نے اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا او جبریل انہاں نو مارنا نہیں، ایک وقت آئے گا انہاں دیاں پشتاں دے وچوں اللہ دے معاہد پیدا ہون گے۔ جاؤ تھانوں اللہ مکے لے جے، طائف سے جا کے ویکھو پورے عرب کے اندر ایڈے وڈے معاہد نہیں جنہیں طائف چ معاہد نے، لیکن پتھر کھا رہے نے۔ تے میرے پیغمبر ایک باغ چ چلے جاندے نے، میں اگلے دن وہ باغ بھی ویکھ کے آیا، اس باغ دے وچ مسجد بنی ہے جتھے نبی نے نماز پڑھی ہے، وہ مسجد بنی ہے جتھے نماز پڑھی ہے، چھوٹی جی مسجد ہے۔ نبی علیہ السلام اس باغ دے اندر نے انگوراں دا باغ سی، انگوراں دا جتھے آقا علیہ السلام بیٹھے نے، ایک جڑا مالک سی نا اس باغ دا، انہوں گچھا دے کے نا اپنے خادم نوکر نو بھیجیا، وہ نوکر جدو آیا انگور لے کے تے نبی علیہ السلام فرمایا تو کتھوں ہے؟ اے جی میں نینوا دے وچوں ہاں۔ فرمایا نینوا دے وچ تے میرے ایک بھائی حضرت یونس آئے نے، تے او جڑا خادم ہے وہ ویکھ کے آندا تسی نبی ہو، کیونکہ نبی یونس بھی نبی سن۔ فرمایا ہاں جی وہ میرے بھائی سن نبی یونس۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جڑا خادم ہے انی گل سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا۔ آیا کتھوں؟ نینوا شہر چوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو پتھر وج رہے نے تے نبی دی استقامت، پیغمبر دا صبر ویکھو کی آندے نے، پتھر مارن والے یارا، اے استقامت، اے صبر، اوے پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں یہو جہا سینے نال میں لاواں تے سدھا ہی جنت جاویں۔ اللہ اکبر۔ ایک بی بی کالے جے رنگ دی نبی علیہ السلام کو آئی، اینو مرگی دا دورہ پیندا ہے۔ کادا دورہ پیندا ہے؟ مرگی دا دورہ پیندا ہے تے آن کے اندی اللہ رسول میرے واسطے دعا کر دیو اللہ مجھے شفا دے دے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے بی بی شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ آدھی اللہ رسول میں سمجھی نہیں، فرمایا شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ فرمایا محبوب جی جنت لینی ہے۔ فرمایا اس بیری، فرمایا بی بی اس بیماری تے صبر کر تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرگی دا دورہ تینوں پیندا ہے تے اے دے تے صبر کر لے تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دیواں گا۔
یعنی اللہ رسول جنت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ اللہ رسول میں صبر کراں گی۔ اٹھ کے چلی گئی، پھر اگوں پھر واپس آ گئی، آندھی اللہ رسول ایک دعا کر دیو۔ پھر جدو مینوں دورہ پیندا میں جتھے مرضی ڈگ پینی ہاں تے میں بے پرد ہو جانی ہاں، تے دعا کرو رب کو مینوں دورہ پے، میرا چہرہ ننگا نہ ہوئے، میرا جسم بے پرد نہ ہوئے۔ بیبیو اس عورت نو کتنا پردے دا فکر ہے، کاش کہ میریاں ماواں بھیناں نوں ہی ہو جائے۔ سانو فکر نہیں ہے، اسی تے بازاراں چ بھی جانا ہوندا ہے تے میک اپ کر کے جانا ہوندا ہے، بن سور کے جانا ہوندا ہے۔ خاوند واسطے پاویں گھر چ ہی میک اپ کریے نہ کریے، جہدے واسطے حکم ہے وہ واسطے نہیں کرنا، گھر دی چار دیواری چ نہیں کرنا، بازار چ جانا کرنا۔ پھر پتہ کیا نہیں آ وے دکاندار اترے بیٹھے ہوندے نہیں، دکاناں تے آنے پاڑ پاڑ کے ویندے نے۔ بی بی جدو گوشت ننگا ہوئے گا پھر ویکھنا دے ہر ایک نے میں۔ ہن ایتھے 2-2.5 کلو گوشت لیائی دا ہے بکرے دا تے انہوں اخبار جلویڑ کے لیاونے آ، تے جڑا 60-70 کلو دا گوشت ایویں لگا، پھر اینوں ٹکن دی لوڑ کون نہیں۔ مجھے سبھی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی، انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ دنیا دا سب تو بڑا دیوس آدمی ہے جڑا اپنی بیوی بیٹی بہن نو بے پرد لے کے باہر نکلتا ہے۔ یہ تو بڑا دیوس نو 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے گی، 500 میل تک۔ لیکن اس عورت نو کنا فکر ہے، اللہ دے رسول دعا کر دیو میں ڈگنی ہاں تے میرا جسم ننگا ہو جاندے، میں بے پرد ہو سانی ہاں، دعا کرو میں بے پرد نہ ہوا۔ صحابہ کہندے نے نبی نے دعا کی تھی، اس تو بعد اس بی بی نو بازاراں چ ڈگیا ویکھیا لیکن کدی دا جسم ننگا نہیں سی ویکھیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے ایک دوست نو آندے نے بھائی اے کالی جی عورت جا رہی ہے، دساں اے دے بارے چ کون ہے؟ فرمایا تو جنتی عورت ویکھنی ہے تے بی بی نو ویکھ لے، دے واسطے نبی پاک نے انہوں ضمانت دیتی ہے جنت دی، لیکن ضمانت کی شرط دیتی بھی صبر تو کر، استقامت اختیار کر، تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیو سانو بھی صبر دی ضرورت ہے، سانو بھی دنیا دے معاملات اے ویکھو نا چنگا بھلا کاروبار کئیاں بندیاں دا تھوڑی جی اونچ نہیں، مولوی جی مر گئے رڑ گئے پلے ہی کھ نہیں رہا، شکوے کرنے شروع کر دینے، بول دے نہیں۔ اوے اللہ دا شکر ادا کریا کرو ہر حال چ۔ یہ پتہ آندے کیوں نے بھی ساڈے پلے کچھ نہیں، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، تے مولوی کتے مسجد واسطے پیسے نہ منگ لے، سیانے بندے نے نا کئی، تے جے انہاں تے اوکھی بھاری پاندی تے تھانے چ بھاویں ایس ایچ او نوں جا کے کوئی 2 لاکھ دے ہون، بول دے نہیں۔ صرف مسجد واسطے ساڈا ہاتھ تنگ ہے، مسجد واسطے اسی بڑے پریشان ہاں، دنیا دے معاملات ساڈے اوہی چل رہے نے، اللہ دے گھر چ نہیں دیندے۔ یہ نہ کیا کرو کہ میں دیتا نہیں، رب نو جدا مال پسند ہے وہ دھکے نہ اپنے گھر چ لوا لے، جدا مال پسند نہیں وہ جیب چ بھی پے رہن پھر بھی نہیں لگتے۔ صحیح گل ہے، صحیح بخاری دی ایک حدیث نہیں، ایک بندہ نکلیا وہ چور نو رات نو دے گیا مال، یعنی چور تے صدقہ کر چھڑیا، سویرے انہوں پتہ لگا میں تے راتی چور نو پیسے دے آیا، دوجے دن گیا ایک زانیہ عورت نو دے آیا نیرے چ، تیجے دن گیا ایک مالدار بندہ انہوں دے آیا۔ سویرے نبی علیہ السلام کو کہنا اللہ رسول 3 دن تو ہے کام ہویا، پہلے دن چور، دوجے دن زانی، تیسرے دن مالدار، میرا مال ہی اللہ نو پتہ نہیں پسند نہیں آیا، میں رات دن نیرے چ نکلنا بھی کہنوں پتہ نہ لگے، تے سویرے مینوں پتہ لگدا وہ چور سی، پتہ لگدا نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرا مال اتنا پسند سی جس چور نو دتا ہی انہیں چوری تو توبہ کر لی، جس زانیہ عورت نو دتا ہی انہیں بدکاری تو توبہ کر لی، تو جڑا مالدار نو دتا ہی وہ بخیل بڑا ہی کنجوس بڑا سی، انہیں کبھی رب دے راہ کھڑے، انہیں کہا ایویں دے بندے نے جڑے رات دے نیرے چ ایویں مال ونڈی جاندے نے، میں انہاں تو پیچھے کیوں رہ گیا؟ میرے بھائیو نہیں، دنیا دے ہر معاملات دے اندر کمی ہوئے پیشی ہوئے گھٹ ملے تاوی اللہ دا شکر، تاوی الحمدللہ، جے زیادہ آیا پھر بھی الحمدللہ، ہر حال چپ اللہ دا شکر ادا کر، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، جڑا انسان شکر کردا ہے اللہ دے میں انہاں نوں بہتا دینا، جڑا ناشکری کردا ہے اسی پھر دا اگلا مال بھی تباہ و برباد کر دینے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو صبر کرن دی اور استقامت عطا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔